اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم جزا اللہ عنا محمد علیہ. جونیئر سائنس ٹیچر. اگلا ہمارا ٹاپک ہے کانسیپٹ آف ریفلیکٹیو پریکٹسز اینڈ فیڈ بیک. تو ریفلیکٹیو پریکٹس کیا ہے؟ میں ایک ٹیچر ہوں، اس وقت آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں، اور میں یہ دیکھوں گا کہ کیا میری ٹیچنگ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں یا نہیں کریں. ٹھیک ہے، تو میں اپنی ٹیچنگ کے بارے میں سوچوں گا، اس کو انالائز کروں گا کہ یہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے میرے اسٹوڈنٹس کو، تو دین آئی ول شفٹ مائی approach or methodology from one method to another method or another strategy. That transition is basically based on reflective practice. ٹھیک ہے، وہ جو ٹرانزیشن ہوگی دیٹ ول بی بیسڈ آن ریفلیکٹیو پریکٹس. یعنی میں جو ہے نا، ریفلیکشن کس کو کہتے ہیں پہلے تو یہ سمجھے نا. ریفلیکشن کہتے ہیں اپنی اسٹرینتھ کو اور اپنی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ کی اسٹرینتھ کیا ہیں، آپ کی ویکنیسز کیا ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی جب آپ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پروسیس کو ریفلیکشن کہا جاتا ہے. اس کو کیا ہم بولتے ہیں؟ ریفلیکشن. ریفلیکٹیو پریکٹسز ان ٹیچنگ سے کیا مراد ہے کہ ٹیچر اپنی ٹیچنگ کے بارے میں سوچتا ہے، انالائز کرتا ہے اور اس کو امپروو کرتا ہے اپنے میتھڈ کو ایکسپیرینسز کی بیس پہ. ٹھیک ہے، لرننگ فرام ایکسپیرینسز ٹو امپروو دا فیوچر ٹیچنگ. ٹھیک ہے، لرننگ فرام ایکسپیرینسز ٹو امپروو دا فیوچر ٹیچنگ، یہ ریفلیکٹیو پریکٹس ہے. جو میتھڈ سے آپ پڑھا رہے ہیں وہ افیکٹو ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے اس کی بیس پہ کیا کرتے ہیں، اپنی فیوچر ٹیچنگ کو پلان کرتے ہیں. تو آپ ایکسپیرینس سے مراد ہے آپ نے کل پڑھایا، آج پڑھایا، اس کو آپ سوچتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں، ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنی سمجھ آئی بچوں کو. اگر نہیں آ رہی تو آپ پھر پلان کرتے ہیں کہ کل جو ہے نا آپ نے جہاں آج آپ کو مسئلہ آ رہا ہے کل آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے. تو یہ ٹیچر کی سیلف ایویلویشن ہے، اپنی ٹیچنگ کی خود چیکنگ ہوتی ہے. اس سے کنٹینیوس امپرومنٹ آتی ہے. صاف ظاہر ہے جب ایک ٹیچر چیک کر رہا ہوگا تو کنٹینیوس امپرومنٹ آئے گی. کرٹیکل تھنکنگ اباؤٹ کلاس روم ایکشنز. جو وہ ٹیچر کے کلاس روم ایکشنز ہیں نا، جو وہ لیسن پلاننگ کر رہا ہے، ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے، اسیسمنٹ کروا رہا ہے، تو اس کے اباؤٹ کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے. لرننگ فرام سکسیس اینڈ مسٹیکس. ٹیچر جو ہے وہ اپنی سکسیس سے کہ یہ میرا ایریا بہت اچھا رہا، یہ ایریا میرا ویک رہا ہے، تو اپنی سکسیس سے اور اپنی مسٹیک سے لرننگ کرتا ہے. اس سے ٹیچر کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پیشہ ورانہ تربیت اس کی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ریفلیکٹیو پریکٹس کا انٹروڈکشن ہوا. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے ٹائپس آف ریفلیکشن. ریفلیکٹیو پریکٹسز کی جو ہے نا وہ 3 میجر ٹائپس ہوتی ہیں. پہلی جو ٹائپ ہے ریفلیکٹیو پریکٹس کی، ریفلیکشن ان ایکشن ہے، ریفلیکشن آن ایکشن ہے، ریفلیکشن فار ایکشن ہے. میں نے بتایا ہے کہ ریفلیکشن اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو خود آئیڈینٹیفائی کرنا، یہ ریفلیکشن کہلاتا ہے. اب ایک ٹیچر جب ٹیچنگ کے دوران اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوگا تو ریفلیکشن ان ایکشن کہلائے گی. کیا کہلائے گی؟ ریفلیکشن ان ایکشن کہلائے گی. کب؟ جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے، میں ابھی پڑھا رہا ہوں، آپ لائیو ہوتے، میں آپ سے پوچھتا سمجھ آ رہی ہے، آپ کہتے نہیں آ رہی، دین میں کوئی ایگزامپل ایڈ کرتا، کوئی میتھڈ چینج کرتا، کوئی کویسچن آنسر اس طرح کوئی ایکٹیویٹی دے دیتا. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ میں اپنے میتھڈ کو چینج کر لیتا. کب؟ جب میرے اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ نہ کر پا رہے ہوتے. تو چونکہ میں پڑھا رہا ہوں تو پڑھانے کے دوران یہ چیز میں چیک کی ہے اور اس کو امپروو کر رہا ہوں، تو اس لیے اس کو ریفلیکشن ان ایکشن کہیں گے. اس کے بعد جو ہے ریفلیکشن آن ایکشن. ریفلیکشن آن ایکشن سے مراد یہ ہے کہ ٹیچنگ کے بعد، اب میں نے پڑھا لیا، پڑھانے کے بعد میں سوال جواب کروں گا کہ آج کون سا ٹاپک سمجھ آیا، کون سا نہیں آیا. تو یہ ریفلیکشن آن ایکشن سے مراد آفٹر ٹیچنگ جو ریفلیکشن ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیچر آج کے لیکچر کے بعد جو ہے نا وہ یہ جج کرے گا کہ آج بچوں نے کیا سیکھا اور کیا وہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھ پائے. یہ ریفلیکشن آن ایکشن ہوگی آفٹر ٹیچنگ جو ایک ٹیچر ریفلیکشن کرے گا. پھر ہے ریفلیکشن فار ایکشن. ریفلیکشن فار ایکشن سے مراد یہ ہے کہ کل جو میں نے اب لیکچر دینا ہے نا، اب اس کے لیے میں سوچوں گا، پلان کروں گا. وہ جو میری کل کے لیکچر کے لیے پلان ہوگی، نیکسٹ ڈے لیکچر کے لیے جو امپروومنٹ میں لے کر آؤں گا، دیٹ ول بی ناؤن ایز ریفلیکشن فار ایکشن. تو دیر آر 3 ٹائپس آف ریفلیکشن. the first one is reflection in action. What is meant by in action? In action means improving teaching practices during teaching. ٹھیک ہے،
improving the methods of یا shifting the method of teaching while teaching. تو دوسرا ہے ریفلیکشن آن ایکشن. ریفلیکشن آن ایکشن سے مراد ہم نے کہا کہ اے ٹیچر ریفلیکٹ ہز ٹیچنگ آفٹر ہز ٹیچنگ. ٹیچنگ کے بعد وہ کیا کرتا ہے, ہی انالائز, ہی جج وٹ ہی ڈڈ ویل اینڈ وٹ ہی ڈڈنٹ. تو کیا اس نے اچھا کیا اور کیا وہ اچھا نہیں کر سکا آج کے لیکچر میں, دیٹ ول بی ریفلیکشن آن ایکشن. اینڈ ریفلیکشن فار ایکشن سے مراد دی نیکسٹ اسٹریٹجی, دا نیکسٹ ڈے پلان فار دا ٹیچنگ will be considered as reflection for action. تو یہ تین جو ہے وہ ٹائپس ہو گئے ریفلیکشن کی. آگے ویز, ہم کیسے ریفلیکشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ریفلیکشن کے ویز کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے اگر بات ہم کریں, پرائمری اور سیکنڈری دو ریفلیکٹیو پریکٹسز ہوتی ہیں. پرائمری سیلف آبزرویشن ہے. سیلف آبزرویشن سے مراد یہ ایک ٹیچر کوئی اپنے کوئی کویسچن لے لیتا ہے, کوئی چیک لسٹ بنا لیتا ہے. آبزرو اینڈ ایویلویٹ یور سیلف یوزنگ اے چیک لسٹ. تو اپنے آپ بندے کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ آج وہ صحیح طرح سے اس نے پڑھایا ٹاپک یا نہیں پڑھایا. یہ سیلف آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے نا جی. آج یہ چیزیں میں اسکپ کر دی, میں نے تو پڑھانی تھی, چیک لسٹ بنی ہوئی ہے, اس کو چیک کیا. یہ سیلف آبزرویشن ہے. ریکارڈنگ لیسن, کوئی ویڈیو ٹیپ کر لی, آڈیو ٹیپ کر لی اور اس کے بعد اس کو دیکھا, ٹھیک ہے. کیا بچوں کو نوٹ کیا کہ کس پوائنٹ پہ بچے کنفیوژن کا شکار تھے, نہیں تھے. تو یہ ریکارڈڈ لیسن, یہ بھی ایک وے ہے ریفلیکشن کا. تیسرا ٹیچر جنرل. ٹیچر جنرل سے مراد یہ ہے کہ ریٹن ریکارڈ ہم رکھتے ہیں کلاس ایونٹس کا, ٹھیک ہے. کہ ٹیچر اپنی کلاس ایونٹس کا, اس کو کوئی پیئر بھی کر سکتا ہے, کوئی کلاس میٹ کوئی کولیگ کر سکتا ہے. تو جو ٹیچر اپنی ڈائری کے اندر ایونٹس ریکارڈ کر کے رکھے گا, یہ ٹیچنگ جرنل کہلاتے ہیں. ٹیچنگ جرنل ٹیچر ڈائری کا دوسرا نام ہوتا ہے. ایکشن ریسرچ. ایکشن ریسرچ سے مراد یہ ہے, ایکشن ریسرچ کس کو کہتے ہیں؟ کلاس روم کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا, ان کو سولو کرنے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کو ایکشن ریسرچ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اپنی کلاس روم کے پرابلمز کو دیکھنا, اس کے اباؤٹ بچوں سے انٹرویو ٹیسٹ یا سوال ان سے کرنا اور ان کے جواب نوٹ کر کے اس کو انالائز کرنا, یہ ایکشن ریسرچ کہلاتا ہے. بچے آج آپ سارے بچے آج لیٹ کیوں آئے ہیں؟ بچوں آپ نے آدھی کلاس نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ بچوں آپ کے اس ٹیسٹ کے اندر سکور کم کیوں آئے؟ اب یہ ڈفرینٹ پرابلمس تھے, ان کے اوپر وہ اسٹڈی کرے گا, بچوں سے کویسچن کرے گا, ان کے جواب نوٹ کرے گا اور پھر انالائز کرے گا کہ کہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے. دیٹ از ایکشن ریسرچ. پیئر کلاس روم آبزرویشن. آپ کا کوئی کولیگ ہے, وہ آ کے آپ کی کلاس میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ پڑھاتے ہیں, وہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں اور آخر پہ وہ آپ کو آپ کی کلاس کے بارے میں امپروونگ ایریاز سجیسٹ کرتا ہے. تو دیٹ از پیئر کلاس روم آبزرویشن. سیکنڈری جو سورسز ہیں اب اس کے ریفلیکشن کے, اس میں ہے ٹیچر ڈیولپمنٹ گروپس, اسمال گروپ آف ٹیچر. ٹیچر اپنی پریکٹسز کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں, بریک میں, اسمبلی سے پہلے, چھٹی کے بعد, کسی بھی وقت. تو ویکلی میٹنگ میں کر سکتے ہیں, ڈیلی میٹنگ میں. تو وہ جو اپنی پریکٹسز ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. وہاں پہ ٹیچر ایک دوسرے کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہے, لیکن اس کی جگہ آپ یہ والی یوز کریں. پھر ہے کریٹیکل فرینڈشپ. کولیگ مانیٹر ایچ ادر ورک, گیونگ ایڈوائس اینڈ پرووائڈ پیئر کوچنگ. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی جو کلوز فرینڈ ہوتا ہے نا کولیگ میں سے, وہ آپ کو ایڈوائسز کرتا ہے اچھی کہ یہ اس طرح کر لیں, اس کو بہتر کر لیں. تو یہ کریٹیکل فرینڈشپ ہے. پھر ہے کانسیپٹ میپنگ. آپ لیسن پڑھانے سے پہلے نا ایک کانسیپٹ ڈرا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈرائنگ ڈائیگرام بیفور اینڈ آفٹر دا لیسن, کہ پہلے کیا اسٹیٹس تھا بچوں کا, اب کیا ہے. تو اس طرح یعنی آپ کنسیپٹ میپ بنا دیتے ہیں کسی بھی چیز کا, کہ بچے اس چیز کے بارے میں کتنا پہلے جانتے تھے, اب کتنا جانتے ہیں. تو وہ جو چینج ان مینٹل ایبلٹیز آیا یا چینج ان انڈرسٹینڈنگ آیا, اس کو آپ اس طرح سے بھی ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ پہلے بچوں کو اتنا کچھ پتہ تھا, آپ کے پڑھانے کے بعد یہ تبدیلی آئی. اس کے بعد ہیں جی ماڈلز آف ریفلیکشن. ریفلیکشن کے جو ہے نا وہ ہم 5 ٹاپ ماڈل پڑھیں گے. ڈونلڈ شان ماڈل. ڈونلڈ شان ماڈل ریفلیکشن ان ایکشن اور ریفلیکشن آن ایکشن ماڈل ہے. یہ آپ ان ایکشن اور آن ایکشن پڑھ چکے ہیں. ڈونلڈ شان نے 2 سب کیٹیگریز بتائی ہیں شان ریفلیکٹیو ماڈل کے اندر. ان ایکشن کے ٹیچر پڑھانے کے دوران جو امپرومنٹ لاتا ہے, سوچتا ہے, ریفلیکشن کرتا ہے, یہ ریفلیکشن ان ایکشن ہے. اور پڑھانے کے بعد جو لاتا ہے وہ ریفلیکشن آن ایکشن ہے. تو یہ ڈونلڈ شان ماڈل ہے. دوسرا ہے ڈیوڈ کولب ایکسپیرینشیل لرننگ سائیکل ماڈل. ڈیوڈ کول نے ایکسپیرینشیل لرننگ کہتے ہیں ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کو, لرننگ تھرو ایکسپیرینسز, ٹھیک ہے, یہ اس کو کہتے ہیں. اس نے 4 سٹیپ پہ مشتمل سائیکل دیا. کانکریٹ ایکسپیرینسز, ریفلیکٹیو آبزرویشن, ایبسٹریکٹ کنسیپچولائزیشن اینڈ ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن.
سب سے پہلے ہے کانکریٹ ایکسپیرینس. اس نے کہا کہ ٹیچر جو ٹیچنگ کرتا ہے نا, ٹھیک ہے, کوئی جو مطلب پڑھاتا ہے بچوں کو, کلاس کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز کرواتا ہے, وہ سارے کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ ٹیچنگ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, جو ٹیچر پڑھاتا ہے, کنکریٹ ایکسپیرینس کہلاتا ہے. کنکریٹ ایکسپیرینس سے کیا مراد ہے؟ کنکریٹ ایکسپیرینس ہے, اچھا, تو اس میں سب سے پہلے کنکریٹ ایکسپیرینس کیا ہے کہ ٹیچر کی ٹیچنگ ہے. ریفلیکٹیو آبزرویشن, ٹیچنگ کے بعد ٹیچر نا اپنی ٹیچنگ کو ریفلیکٹ کرتا ہے, ریویو کرتا ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو اس نے پڑھایا کس حد تک افیکٹیو رہا یا نہیں رہا. پھر ہے ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن, اب اس میں وہ لرن کرتا ہے کہ کیا اس کی مسٹیک رہیں. ٹھیک ہے, ریفلیکشن کے بعد وہ اپنے مسٹیک سے لرن کرتا ہے کہ یہ چیزیں اس کی صحیح نہیں رہی ہیں, اس لیے ان کو ایسے امپروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن, اب وہ جو امپرومنٹس آئی ہیں ان کو اپلائی کرے گا. تو یہ 4 سٹیپس پہ مشتمل ہے. پہلے وہ ٹیچ کرتا ہے, پھر وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ کہاں پہ ایشوز آئے ہیں, جو ایشوز ہائی لائٹ کیے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے وہ اسٹریٹجی بناتا ہے, اور پھر وہ اسٹریٹجی اپنی امپلیمنٹ کر دیتا ہے. تو یہ 4 سٹیپ پہ مشتمل ڈیوڈ کول ایکسپیرینشیل لرننگ سائیکل ہے ریفلیکشن کا. اس کے بعد ہے گراہم گبز ریفلیکٹیو سائیکل. اس کے 6 سٹیپس ہیں. گراہم گبز کے ریفلیکٹیو سائیکل کے 6 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے ہے ڈسکرپشن. ڈسکرپشن سے مراد یہ کہ کلاس میں کیا ہوا ہے, وٹ ہیپنڈ ان دا کلاس. ٹھیک ہے, یہ ڈسکرپشن میں آ جائے گا. دوسرے نمبر پہ ہے فیلنگ, نوٹ یور تھاٹس اینڈ ایموشنس. ٹھیک ہے, کہ وٹ یو ور فیلنگ اینڈ تھنکنگ, آپ پڑھانے کے دوران کیا سوچ رہے تھے, کیا فیل کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تھرڈ نمبر پہ آتا ہے ایویلویشن, وٹ واز گڈ اینڈ بیڈ اباؤٹ دا سچویشن, کیا آپ نے اچھا کیا آج کے لیکچر میں, کیا صحیح نہیں کر سکے. انالیسز, وائی, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ویک ایریاز رہ گئے کیوں رہ گئے, یہ انالیسز ہے. کنکلوژن, وٹ ایلس کوڈ یو ہیو ڈن. ٹھیک ہے, آئیڈینٹیفائی دا لیسن لرنڈ. ٹھیک ہے نا جی, تو کیا اچیو کیا جا چکا ہے اب تک. اس کے بعد آپ ایکشن پلان بناتے ہیں کہ دوبارہ آپ ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا چیز ہے, آج کس طرح پڑھایا گیا, پڑھانے کے دوران آپ خود کیا سیٹسفائی تھے, آپ کی تھاٹس ایموشنس کیا تھیں. نمبر 3, آپ یہ دیکھیں گے کہ آج کی ٹیچنگ سے سب سے زیادہ بچوں کو کیا چیز صحیح سمجھ آئی, کیا نہیں آئی. انالیسز, وٹ ہیپنڈ, ایگزامن وائی ایونٹس ہیپنڈ ایز دے ڈڈ. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ آج جو آپ نے پڑھایا اس سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا. ٹھیک ہے, کیا فائنل کنکلوژن آپ کے پاس اس کے بعد آنا ہے. تو اس لیے آپ نے اس میں ایگزامن کرنا ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے پڑھائی ہیں وہ اس طرح کیوں ہوئی ہیں, اس طرح کیوں ہوئی ہیں, کہاں پہ جو پرابلمز آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں, جہاں جہاں پہ آئے ہیں. پھر ہے آئیڈینٹیفائی دا لیسن لرنڈ, جو لیسن بچوں نے آبزرو کیا, سیکھا وہ. اور اینڈ پہ ڈیسائیڈ وٹ ٹو ڈفرینٹلی ٹو ڈو ڈفرینٹلی نیکسٹ ٹائم. نیکسٹ ٹائم آپ جو ہے نا کچھ چینج کر کے کیا کریں گے. تو یہ 6 سٹیپس پہ مشتمل ہے گراہم گبز کا ماڈل. اس کے بعد ہے جوہن ڈرسکول ماڈل. جوہن ڈرسکول کا ماڈل وٹ, سو وٹ اینڈ ناؤ وٹ, 3 سٹیپ پہ مشتمل ہے. وٹ, کیا پڑھایا, کیا کیا, کیا نہیں کیا. سو وٹ, وائی از اٹ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, تو سگنیفیکنس کیا رہی کہ جو چیزیں آپ نے کرانی ہیں ان کی امپورٹنس کیا ہے. اینڈ ناؤ وٹ, آپ نیکسٹ کیا کریں گے, کیا آپ پڑھا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو پڑھایا ہے وہ اتنا, اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ رہی ہیں, کیا اسٹرینتھ اور ویکنیسز رہی ہیں. اور ناؤ وٹ سے مراد نیکسٹ آپ کیسے اسٹریٹجی بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لاسٹ جو ریفلیکٹیو ماڈل ہے یہ جیک مزیرو کا ماڈل ہے. ٹرانسفارمیٹیو ریفلیکشن ہے. فوکس آن چینجنگ بلیو اینڈ ایزپشن سب سے پہلے ہے. انکریج ڈیپ تھنکنگ اور لیڈ ٹو میننگ فل امپرومنٹ. یعنی سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے سسٹم کو چینج کرنا ہے, اپنے ٹیچنگ کے اندر بہتری لانی ہے, بچے کی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا ہے. چینجنگ بلیو اینڈ ایزمپشن, فوکس از آن چینجنگ بلیوز اینڈ ایزمپشن. آپ نے بلیوز اور ایزمپشن کو چینج کرنا ہے. نمبر 2, انکریج ڈیپ تھنکنگ اباؤٹ ٹیچنگ پریکٹسز. آپ نے اپنی ٹیچنگ پریکٹسز کے بارے میں ڈیپلی سوچنا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ چینج کرنا ہے, اس کے اوپر چینج کے لیے آپ کو صاف ظاہر پھر پلان کرنا پڑتا ہے, سوچنا پڑتا ہے. تو آپ ڈیپر تھنکنگ سے اس کو سوچتے ہیں. اینڈ دین لیڈ ٹو میننگ فل امپرومنٹ, آپ تیسرے نمبر پہ امپرومنٹ لے کر آتے ہیں. تو یہ 5 ہمارے فیمس ماڈل تھے ریفلیکٹیو پریکٹسز کے. اب اس کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ریفلیکشن کی, ریفلیکٹیو پریکٹسز کی. سب سے پہلے یہ ہے کہ امپروو دا ٹیچنگ کوالٹی. ٹیچنگ کوالٹی اس سے بہتر ہوتی ہے ریفلیکشن سے.
اسٹوڈنٹ کی لرننگ بہتر ہوتی ہے، ٹیچنگ بہتر ہوگی تو لرننگ بہتر ہوگی. ٹیچر کا پڑھانا ٹیچنگ ہے، اور بچے کا ٹیچر کی بات کو سمجھنا لرننگ کہلاتا ہے. پروموٹ پروفیشنل گروتھ، آپ اپنی یعنی آپ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہیلپ ٹو سالو دا کلاس روم پرابلمس، ریفلیکٹیو پریکٹسز آپ کی کلاس روم پرابلمس کو سالو کرنے میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. انکریج انوویشن ان ٹیچنگ، ٹیچنگ کے اندر نئے نئے ویز آتے ہیں، آپ انوویٹیو ٹیچنگ لاتے ہیں، آپ ٹیچنگ کو کریٹیو بنا دیتے ہیں، یونیک اور ڈفرینٹ کر لیتے ہیں جب بار بار آپ اپنی خامیوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا آج کا ہمارا جو ٹاپک میں دوسری امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا فیڈ بیک. فیڈ بیک اب کیا ہے؟ یہ ٹیچر ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بچے کی جو پرفارمنس ہے نا، اس پرفارمنس کے اباؤٹ جو ٹیچر جو ہے نا وہ ان کو کمنٹس دیتا ہے کہ بیٹا آپ کی پرفارمنس اچھی رہی ہے یا نہیں رہی ہے. فیڈ بیک کہلاتا ہے. فیڈ بیک از انفارمیشن گیون ٹو اسٹوڈنٹ اور ٹیچر اباؤٹ دیئر پرفارمنس. اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کو ان کی پرفارمنس کے اباؤٹ فیڈ بیک دیتا ہے کہ آپ کی پرفارمنس اچھی رہی ہے یا نہیں رہی. دوسرا اسٹوڈنٹ بھی دیتے ہیں ٹیچر کو کہ سر یہ چیز آپ نے صحیح سمجھائی، ہمیں صحیح سمجھ آئی، یہ ہمیں نہیں سمجھ آ سکی. تو یہ ایک ٹو وے پروسیس ہے. ٹیچر سے اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، اسٹوڈنٹ سے ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انفارمیشن جو کسی کو اس کی لرننگ یا ٹیچنگ کے اباؤٹ دی جاتی ہے اس کا فیڈ بیک کہلاتا ہے. بیسیکلی یہ فیڈ بیک ٹیچرز سے زیادہ فوکس ہم کرتے ہیں بچے کے اوپر. انفارمیشن پرووائڈیڈ ٹو دا لرنرز ٹو امپروو دیئر پرفارمنس، یہ بچوں کے لیے ہم اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ بچے کو جو اس کی لرننگ پہ، جو پرفارمنس پہ جو کمنٹس دیے جاتے ہیں، رپلائی دیا جاتا ہے، وہ فیڈ بیک کہلاتا ہے. فیڈ بیک کا فائدہ کیا ہے؟ اب آپ اسٹوڈنٹ ہے نا، آپ نے کوئی ٹیسٹ دیا، میں نے اس پہ آپ کو فیڈ بیک دینا کہ یہ آپ نے ٹھیک لکھا، یہ غلط لکھا، اس کو ایسے بہتر کر لیں. تو اس سے آپ کی لرننگ بہتر ہوگی. اٹ انہانس لرننگ، ٹھیک ہے. اب کلیئر ڈائریکشن مل جائیں گی کہ اچھا اس سوال کو ایسے حل کرنا ہے، اس ایم سی کیو کو ایسے سمجھنا ہے، ایسے پھر اس کے آپشنس کو دیکھنا ہے، ایسے اس کو آپشن کو ایک چوز کرنا ہے. تو امپروومنٹ آئے گی، لرننگ بڑھ جائے گی، امپروومنٹ میں آ جائے گی. اسٹوڈنٹ موٹیویٹ ہوتا ہے. پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو فیڈ بیک اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتا ہے، وہ لرننگ میں انگیج ہوتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. بچہ اپنی سیلف ریفلیکشن پہ بھی آ جاتا ہے. اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز پازیٹیو ہے، یہ نیگیٹیو ہے، یہ مجھے کرنی ہے، یہ مجھے نہیں کرنی، یہ چیز میری سکسیزفل رہی ہے، یہ میری جو ہے نا وہ ویک رہی ہے. تو اس سے وہ اپنی ریفلیکشن خود بھی کر سکتا ہے. ریفلیکشن اگین وہی بات کہ بچہ جب اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز دیکھے گا یہ اس کی ریفلیکشن ہوگی. اسٹوڈنٹ ٹیچر کمیونیکیشن اس سے فیڈ بیک سے بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ٹیچر فیڈ بیک دیتا ہے، اسٹوڈنٹ کا ٹرسٹ بڑھ جاتا ہے، کلیئرٹی آ جاتی ہے. پھر ہے انکریج لائف لانگ لرننگ. فیڈ بیک سے لرننگ لائف لانگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کنٹینیوس ہو جاتی ہے. امپروو ٹیچنگ پریکٹسز، تو اب اس سے ٹیچنگ پریکٹسز بھی امپروو ہوتی ہیں. جب ٹیچر بچے سے فیڈ بیک اس کو دیتے ہیں نا اس کی لرننگ کے اباؤٹ، تو اسے خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میری ٹیچنگ میں یہاں پر ڈیفیشنسی تھی جو کہ مجھے بہتر کرنی ہے. آگے ہیں ٹائپس آف فیڈ بیک. یہ بڑی آسان سی ٹائپس ہیں اس کی فیڈ بیک کی. سب سے پہلے دیکھیں 360 ڈگری فیڈ بیک. 360 ڈگری جو فیڈ بیک ہے نا جی، یہ اس سے کیا مراد ہے کہ تمام ڈائریکشن سے ہر کوئی فیڈ بیک دے رہا ہے. اسٹوڈنٹ بھی دے رہے ہیں، پیئر یعنی کلاس میٹ دے رہے ہیں، ہیڈ ماسٹر دے رہا ہے، خود بندہ اپنی اسیسمنٹ کر رہا ہے. جب آپ ہر اینگل سے ہر کسی سے اپنی پرفارمنس کے اباؤٹ فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں 360 ڈگری فیڈ بیک. یہ اسٹوڈنٹ بھی، اگر اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری ہے اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، ٹیچر کی کیٹیگری میں بھی کہہ سکتے ہیں. تو 360 ڈگری فیڈ بیک سے کیا مراد ہے؟ اسٹوڈنٹ، ٹیچر، سپروائزر، کلاس میٹ، انڈیویجولز یا کولیگ، سارے کے سارے لوگ آپ کو آپ کی پرفارمنس کے اباؤٹ جو ہے نا وہ ڈائریکشن دے رہے ہیں. تو یہ آپ کا 360 ڈگری فیڈ بیک کہلاتا ہے. پھر ہے فارمیٹیو فیڈ بیک، ٹھیک ہے. لرننگ پروسیس کے دوران جو بچوں کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے؟ فارمیٹیو فیڈ بیک کہلاتا ہے. ڈیورنگ لرننگ پروگریس. فارمیٹیو اسیسمنٹ آپ نے پچھلے لیکچر میں دیکھا ہے کہ فارمیٹیو اسیسمنٹ دیٹ از کنڈکٹیڈ ڈیورنگ دا لیکچر، یہ فارمیٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈیورنگ دا ٹیچنگ لرننگ پروسیس جو ہے نا جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمیٹیو اسیسمنٹ یا فارمیٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں. یعنی ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ جو فیڈ بیک دیا جائے گا اس کو فارمیٹیو فیڈ بیک کہتے ہیں. ڈیورنگ ٹیچنگ لرننگ جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو فارمیٹیو اسیسمنٹ کہتے ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کیونکہ اس سے بچے کو اپنی ایررز کا ڈیورنگ ٹیچنگ پتہ چل جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ فائنل پہ اینڈ پہ جا کے پتہ چلے تو ٹیچر کے لیے اب ٹائم ختم ہو جائے گا لیکچر کا، ٹیچر بھی امپروومنٹ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے فارمیٹیو فیڈ بیک امپورٹنٹ ہے.
جیسے ہم نے سمیٹیو اسیسمنٹ پڑھا تھا کہ وہ اسیسمنٹ جو آفٹر دا لیکچر یا لیسن ہوتی ہے وہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح وہ فیڈ بیک جو ایک ٹاسک یا کورس کمپلیٹ کرنے کے لیکچر کمپلیٹ کرنے کے بعد دیا جاتا ہے سمیٹیو فیڈ بیک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. سمیٹیو فیڈ بیک میں ٹیچر بچوں کو ان کی لرننگ کے اباؤٹ جو ہے نا، یعنی بچوں نے آج کیا سیکھا، ٹھیک ہے، کیا اچیو کیا. اچھا، تو یہ سمیٹیو فیڈ بیک سمیٹیو اسیسمنٹ کی طرح ہی ہے کہ جب آپ کلاس روم میں لیکچر لینے کے بعد اینڈ پہ جو فیڈ بیک بچوں کو دیں گے نا، تو یہ ہمارا سمیٹیو فیڈ بیک کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پازیٹیو فیڈ بیک. یہ انکریجنگ یا کنسٹرکٹیو فیڈ بیک بھی ہوتا ہے. جب ہم اسٹوڈنٹ کو انکریج کرتے ہیں، کیپ اٹ اپ، ویل ڈن، ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے، یو آر دا جیم، یو آر دا ہیرو، تو یہ پازیٹیو فیڈ بیک ہوتا ہے. انکریج کرتے ہیں ہم بچے کی کسی اچھی پرفارمنس پہ اس کو، تو یہ اس کیا کہلاتا ہے؟ پازیٹیو فیڈ بیک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو پازیٹیو فیڈ بیک بچے کو انکریج کرتا ہے. پازیٹیو فیڈ بیک کیا کرتا ہے؟ بچے کو انکریج کرتا ہے، جبکہ جو نیگیٹو فیڈ بیک ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے. تو پازیٹیو فیڈ بیک کیا ہے کہ بچوں نے جو اچھا پرفارم کیا، ٹیچر اس کی پرفارمنس کی بیس پہ اس کو انکریج کرتا ہے. یو ایکسپلینڈ یور آنسر کلیئرلی، کیپ اٹ اپ، ویل ڈن، شاباش. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک دوسرا ہے. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک سے مراد یہ کہ ٹیچر اس کی جو مسٹیکس ہیں نا ان کو پن پوائنٹ کرتا ہے، ہائی لائٹ کر دیتا ہے، تاکہ وہ اپنی ہائی لائٹ جو ویکنیس ہیں جو ہائی لائٹ ہوئی ہیں ان کو، ان مسٹیکس کو بہتر کر سکے، ٹھیک کر سکے. اس میں سجیشن دی جاتی ہیں امپرومنٹ کے لیے. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک میں امپرومنٹ کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سجیشن دی جاتی ہیں. اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے اچھا کیا، یہاں پہ اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اس کے بعد ہے امیجیٹ فیڈ بیک. امیجیٹ فیڈ بیک یہ فارمیٹیو فیڈ بیک ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو فوری جو کام کرا رہے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں، تو وہ امیجیٹ فیڈ بیک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈیلیڈ فیڈ بیک یہ ہے کہ آپ کسی ٹاسک کے کمپلیٹ ہونے کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا، مثال کے طور پر اسائنمنٹ ٹیچر کو آج بچوں نے سبمٹ کرائی، تو ٹیچر جو ہے 2 دن کے بعد ان کو فیڈ بیک دے گا، تو یہ ڈیلیڈ فیڈ بیک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے پیئر فیڈ بیک. بچے ایک دوسرے کا کام چیک کر کے اس پہ ایک دوسرے کو فیڈ بیک جو دیتے ہیں، اس کو پیئر فیڈ بیک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کلاس میٹ جب دیتے ہیں. سیلف فیڈ بیک، ایک بندہ اپنا کام، ایک بچہ اپنی اسیسمنٹ خود کرے گا اور خود کرنے کے بعد اس پہ جو وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرے گا، وہ اس کا سیلف فیڈ بیک کہلائے گا. اپنی خوبیاں خامیاں خود دیکھنا، یہ وہ ریفلیکشن ہی ہوتی ہے سیلف فیڈ بیک. اب ان دونوں کے اندر ڈفرنس دیکھ لیں، کمپیریزن دیکھیں. ریفلیکٹیو پریکٹس جو ہے نا، اس میں ٹیچر کی ٹیچنگ امپروو ہوتی ہے، ٹیچر کا سیلف انالیسز ہے، اور یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. فیڈ بیک سے بچے کی لرننگ امپروو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے انٹرنل یا ایکسٹرنل انپٹ ہم دیتے ہیں، ٹیچر کی طرف سے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس سے کمیونیکیشن سکلز جو ہے وہ بیٹر ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے فیڈ بیک سے بچوں کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ کو جو ہے نا وہ میں ایک اہم چیز دکھانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ والا لیکچر ہم یوٹیوب پہ لائیو کرنے جا رہے ہیں. اچھا، یہ اگر آپ دیکھیں ہم اس طرح جو ہے نا وہ ایم سی کیوز پرووائڈ کر رہے ہیں ہر لیکچر کے. یہ ایک لیکچر تھا جو آپ نے نوٹ کیا، دیکھا ہے. تو ہم جو ہے نا وہ ہر لیکچر کے اس طرح آپ کو جو ہے نا وہ نوٹس پرووائڈ کرتے ہیں. ہر ویڈیو لیکچر کے نوٹس دیے جاتے ہیں، جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ سر باقی لیکچرز نہیں آ رہے، تو صاحب ذرا یوٹیوب پہ ہم سارے لیکچر اپلوڈ نہیں کرتے، کیونکہ جو اسٹوڈنٹ پھر پیڈ ہوتے ہیں ہم ان کو پھر سارے کا سارا کورس پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ہمارا نوٹس کا پیٹرن ہے، آپ نے ملاحظہ کیا ہے. تو یہ ہمارے ایم سی کیوز کا پیٹرن ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو ہم ہر لیکچر کے اس طرح، یہ دیکھیں آج کا لیکچر ریفلیکٹیو پریکٹسز اینڈ فیڈ بیک ہے، تو ہم اس کے جو ہے نا وہ ایم سی کیوز اس طرح سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ہر لیکچر کے ایم سی کیوز پرووائڈ کرتے ہیں لیکچر وائز. تو اگر آپ نے ہمارا سیشن جوائن کرنا ہو تو آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے. یس، آپ آج بھی جوائن کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آفیشیل نمبر ہے 033280555905. آپ اس نمبر پہ میسج کریں. 700 ہماری فیس ہے، تو آپ فیس پے کریں. آپ کو سارے پیڈاگوجی کے لیکچر جونیئر سائنس ٹیچر کی تیاری کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ فوراً پرووائڈ کر دیے جائیں گے، اور گروپ میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا. شکریہ. السلام علیکم.